بندے کا جو تعلق ہے اسی کا نام عبادت، اور یہ عبادت کئی طرح کی ہے۔ قولی عبادت، مالی عبادت، بدنی عبادت، یہ ساری عبادتیں جن کو ہر روز بندہ اپنی نماز میں اعلان اور اقرار کرتا ہے، التحیات للہ، میری قولی عبادتیں بھی اللہ کے لیے ہیں، والصلوات، اور میری جسمانی اور بدنی عبادتیں بھی اللہ کے لیے ہیں، والطیبات، اور مالی عبادتیں بھی اللہ کے لیے۔ اب بندے کا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کا نام عبادت، اور یہ عبادت کے تینوں پہلو، قولی، جانی اور مالی عبادت، ان تینوں میں انسان قربانی دے کر اللہ کے قریب ترین ہو کر اپنے اندر سے گھٹیا اور فاسد ذہن، چھوٹا ذہن، مفاد پرستی کا ذہن، خود غرضی کا ذہن، ذاتی لالچ کا عنصر، مال کی محبت جو دنیا میں فساد کا سبب بنتی ہے، حقوق کی پامالی کا سبب بنتی ہے، قرآن حکیم اس سے نکالنا چاہتا ہے انسانی معاشروں۔ اس لیے عبادات کا نظام، اللہ کے گھروں میں آمد کا سلسلہ، قربانیوں کا یہ تصور، یہ انسانوں کو یہ بلند ترین مقام عطا کرتا ہے۔ اس لیے قربانی کے لیے قربانی کا لفظ بھی قرآن نے استعمال کیا، اور نسک کا لفظ بھی استعمال کیا، لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک عمل متعین کر دیا۔ دوسرا لفظ اللہ نے نسک کا استعمال کیا، اور تیسرا لفظ اللہ جل شانہ نے ہدی کا استعمال کیا، ہدیم بالغ الکعبہ، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام۔ قرآن حکیم نے والہدی والقلائد، یہ ہدی کا لفظ بھی قربانی کے لیے استعمال کیا۔ اب یہ جو قربانی ہے، اب اس کے لیے جانوروں کو ہمارے لیے متعین کر دیا کہ اب بندے کی قربانی تھی اصل میں، تو اب بندہ اپنی قربانی دے، اپنے محبوب ترین اولاد کی قربانی دے، اس قربانی کے عمل سے اللہ جل شانہ نے اس کو وہاں سے نکال کر فرمایا اب جانور کی قربانی ادا کرو۔ تو اب مخصوص جانور، مخصوص نیت کے ساتھ، اس کے اسباب اور شرائط کے تحت قربت اور اللہ کے تعلق اور رضا کو حاصل کرنے کی نیت سے جو جانور ذبح کیا جائے گا اس کو قربانی کہا جاتا ہے۔ اب یہاں قربانی کے جانور، ان کی حیثیت کا تعین کر دیا کہ جانوروں کی قربانی کرنی ہے۔ قرآن حکیم اس کی طرف توجہ دلاتا ہے، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، چاہیے کہ یہ اللہ کا نام لیں، ان جانوروں پر اللہ کا نام پڑھیں، من بہیمۃ الانعام، جو اللہ نے چوپائے جانور ان کو عطا کیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جانور اور انسانی زندگی یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ انسانی معاشروں سے جانوروں کو الگ نہیں کیا جا سکتا، اور انسان بھی جانوروں سے الگ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قربانی کے لیے پالتو جانوروں کی شرط رکھی ہے۔ وحشی جانور، جنگلی جانور جو جنگلوں میں چرتے پھرتے ہیں، ہرنی ہے، نیل گائے ہے، اسی طرح وحشی گائے ہیں جو حلال جانور بھی ہیں، لیکن ان کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ قربانی کے لیے پالتو جانور کی شرط لگائی گئی کہ جو جانور انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں، گزر بسر کرتے ہیں، ان کو دنیا میں
قربانی کے لیے متعین کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے لیے اعلان بھی فرما دیا، فرمایا تم نے قربانی کرنی ہے تو قربانی کے لیے اب جانوروں کا تعین ہو گیا، اب یہ شعائر دین بن گئی قربانی۔ علماء کا اجماع ہے اس پر، لا خلاف ان الاضحیۃ من شعائر الدین۔ ابن دقیق العید کہتے ہیں کہ شعائر دین میں سے قربانی کا ہونا بغیر کسی اختلاف کے تمام اہل علم کے ہاں، تمام تاریخ اسلام کے عظیم ترین لوگوں کے ہاں یہ ایک مسلم چیز ہے۔ اس لیے یہ قربانی کا عمل یہ انسان کی ترقی کے لیے اللہ جل شانہ نے کلام مجید میں خود اس کی طرف توجہ دلائی، فرمایا میرے پیغمبر اعلان کر کے بتا دیجئے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب اللہ کے لیے جو ساری کائناتوں کا خالق، مالک اور رب ہے، جس کا کوئی شریک و سہیم نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا، وَأَنَا مِنْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں اللہ کا پہلا قانون فرما بردار، حکم بردار بننے والا ہوں۔ اب یہ اللہ کا حق ہے کہ ہم اس کے نام پہ جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، تو اب جانوروں کی زندگی وہ انسانوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ انسان کی زندگی، اس کے بہت سارے فوائد، بہت سارے منافع اور بہت ساری ضروریات وہ اللہ نے جانوروں کے ساتھ جوڑ دیے۔ اب انسانی معاشروں کو، انسانی آبادیوں کو جانوروں سے الگ نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک مستقل مسئلہ ہے۔ اسلام نے جانوروں کے حقوق بھی متعین کیے، جانوروں کی حیثیت بھی متعین کی ہے، ان کی نوعیتوں کو بھی متعین کیا ہے۔ جانوروں کی نوعیتوں کے اعتبار سے حلال اور حرام کے اصولوں کا بھی تعین کیا، جس طرح حدیث پاک میں فرمایا کہ ہر وہ جانور حرام ہے، کل ذی ناب من السباع، جو جانور دانتوں سے حملہ کر کے چیر پھاڑ کر کے کھاتا ہے، یہ اس کی نشانی بتا دی کہ کون کون سے جانور تم پر حرام۔ کل ذی ناب من السباع، درندوں میں سے چیر پھاڑ کرنے والے، دانتوں سے چیر پھاڑ کرنے والے جانور وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ اب یہ جانوروں کے حلال اور حرام ہونے کا ایک اصول خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا۔ اسی طرح پرندوں میں سے جو پنجے سے شکار کرنے والا ہے، پنجے سے شکار کرنے والا پرندہ، فرمایا یہ بھی حرام ہے۔ کل ذی مخلب من الطیر، پنجے سے شکار کرنے والا پرندہ وہ حرام ہے، جو پنجے سے شکار کرتا ہے اور جو دانتوں سے چیر پھاڑ کرتا ہے درندوں میں سے، اس کی حیثیت کا تعین کروا دیا۔ اس لیے حدیث کی کتابوں میں کتاب الصید والذبائح، شکار اور ذبیحے کا حکم، یہ ایک مستقل ابواب ہیں جن کا تعین کیا گیا، جس کے اصول اور ضابطے بتائے گئے۔ شکار کیسے کرنا ہے، کون سے شکار کی نوعیتیں حلال، کون سے حرام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین رزق جو بندوں کو دیا جاتا ہے، فرمایا وہ شکار کا رزق ہے، جانوروں کا، حلال جانوروں کا شکار کر کے اس کو استعمال میں لانا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب کعبۃ اللہ میں آ کر قیام پذیر ہو گئے، اب یہاں ان کے پاس غلے اور اناج اگانے کی تو کوئی جگہ نہیں تھی، اب وہ شکار کرنے کے لیے جاتے تھے، شکار پر وہ گزر بسر کرتے تھے۔
اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بھی شکار کی مہارت حاصل کرنا ان کے لیے ضروری قرار دیا۔ فرمایا ارموا بنی اسماعیل فإن أباكم كان راميا، بنی اسماعیل تیر اندازی کیا کرو تاکہ تم نشانہ بازی سیکھ کر اپنی زندگی کی ضرورتوں کی روزی تم حاصل کر سکو۔ اب تو پاکستان میں تو ماشاءاللہ ہمارے بڑے لوگوں نے جنگل ہی ختم کر دیے، دریا سارے زہریلے بنا دیے، جنگلی حیات، جانوروں کی حیات، اس کا نام و نشان ہی ختم کرنے کے درپا ہے۔ کوئی اس کی حفاظت کرنے والا، کوئی اس کا بندوبست کرنے والا۔ جو چڑیا گھر میں بھی جانور رکھے ہوئے ہیں، کرپشن کی وجہ سے لاتے ان کے لیے گوشت کھا جاتے ہیں وہ دوسرے لوگ، ان کو بھی بھوکا رکھا ہوا ہے، گوشت اپنا خود کھا جاتے ہیں اور ان کو گھاس پھوس کھلاتے ہیں۔ اب وہ پنجرے کے جانور وہ بھی بیچارے پریشان ہیں پاکستان میں، بندے بھی پریشان، انسان بھی پریشان، حیوان بھی پریشان، سارے کے سارے پریشان ہیں۔ ایک اشرافیہ کا طبقہ ہے جو عیاشیاں کرتا ہے، قوم اور بندوں کے وسائل لوٹ لاٹ کر وہ عیاشیاں کرتے ہیں۔ قرآن حکیم جانوروں کے حقوق کا تحفظ فراہم کرتا ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے بارے میں مستقل ارشادات فرمائے، اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم المعجمہ، ان بے زبان جانوروں کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ یہ بے زبان مخلوق یہ اللہ کے ہاں تمہاری شکایت لگاتی ہے، اللہ کے ہاں بد دعائیں بھی کرتے ہیں تمہارے لیے۔ یہ بندوں کا ظلم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بارشیں رک گئی تو انہوں نے کہا چلو باہر چل کر نماز استسقاء توبہ استغفار کرو۔ اب تو بندے توبہ استغفار کرنے سے بھی رہ گئے، گناہ کرتے ہیں توبہ اور استغفار کا نام نہیں لیتے، گناہ سے نکلنے کا ارادہ ہی کوئی نہیں۔ اب یہ بڑی رکاوٹ، گناہ موجود ہے، گناہ کرتے ہیں، گناہوں میں شامل ہوتے ہیں، گناہ سے نکلنے کا ارادہ اور جذبہ وہ ہمارے اندر کہاں سے آئے گا؟ دین سب سے پہلے اللہ کے حکم کی مخالفت سے باز رکھنے کا حکم کہہ دیتا ہے کہ اللہ کے حکم کی مخالفت سے باز آ جاؤ، اللہ کی فرما برداری کا اظہار اور اعلان کرو۔ یہی تو قربانی کا نتیجہ ہے، قربانی کے مقاصد ہیں کہ اللہ کے فرما بردار بندے بن کر زندگی بسر کرو۔ اب باہر نکلے تو فرمایا ایک ہی چڑیا وہ زمین پر لیٹی ہوئی پاؤں اوپر کیے ہوئے اللہ سے فریاد کر رہی ہے، اللہم لا تہلکنا بذنوب غیرنا، اے اللہ دوسروں کے گناہوں کا خمیازہ ہم کیوں بھگت رہے ہیں؟ لا تہلکنا بذنوب غیرنا، ہمارے غیر کے گناہوں کا بدلہ اور اس کا انجام اور نتیجہ ہم تک کیوں پہنچ رہا ہے؟ پانی ہمارا بند ہو گیا، پیاس سے ہم بلبلا رہے ہیں، اور جرم بندوں کا ہے، بندوں کا ظلم، بندوں کی حرام حرکتیں، انسانوں کی ناجائز حرکتیں، انسانوں کا قوموں کو لوٹنا، بھائیوں کو لوٹ مار کرنا، یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ جب بندے ایک دوسرے کا حق مارتے ہیں تو پھر اللہ اپنی نعمتیں ان سے چھین لیتا ہے۔ یہ مالی حقوق سے نظر انداز کرتے، بندوں کے حقوق پامال کرتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب آتے ہیں۔ اس لیے بارشیں بند ہو جانا، بے وقت بارشوں کا برسنا، یہ عذاب۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بگڑے ہوئے بندوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اذا جارت الولاۃ قحطت السماء، جب حکمران اور قوموں کے رہنما، ان کا انتظام سنبھالنے والے عمال وہ ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، وہ ناجائز حکم نافذ کرتے ہیں،
جس سے قوموں کے حقوق پامال ہوتے ہیں۔ اذا جارت الولاۃ قحطت السماء، آسمان قحط برساتا ہے، اللہ آسمان کے ذریعے سے قحط مسلط کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا مُنِعَ الزَّكَاةُ مُنِعَ الْقَطْرُ مِنَ السَّمَاءِ، اور جب مالدار لوگ مال کا حق نہیں ادا کرتے، مالی حقوق میں پہلو تہی کرتے ہیں، دوسروں کے مالی حقوق غصب کرتے ہیں، طے شدہ مالی حقوق ادا نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کے قطروں کو روک دیتا ہے۔ وہ قومیں معاشی بحران میں مبتلا ہو جاتی ہیں، بھیک مانگتے ہیں، وہ دنیا میں قرضے لیتے ہیں، وہ دنیا میں ذلیل ہوتے ہیں، اور پھر بھی مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے قوموں کے معاشی بحران، قرآن کہتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں، یہ دو بنیادوں کے ساتھ جڑے ہوئے، ایک تو حکمرانوں کا ظلم، دوسرا مالدار لوگوں کے مالی حقوق کی ادائیگی نہ کرنا، اللہ کے حکم کو پامال کرنا، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ قوموں میں معاشی بحران پیدا ہوتے ہیں، ان بڑے بڑے ظالموں و متکبروں، مال کی محبت میں مبتلا لوگوں کی وجہ سے، لہٰذا اللہ نے اس کا حل تلاش کر کے دیا کہ ہر آدمی قربانی کرے، اس کے دل سے مال کی محبت نکلے، اس کی تربیت ہو، اس کے اخلاق بلند ہوں۔ اس لیے یہ اس کے مقاصد ہیں کہ اس کے اندر قربانی کے مقاصد کیا ہیں، اس میں فدائیت کا جذبہ، قربانی کا جذبہ ہے، اللہ کے نام پر اپنے آپ کو قربان کرنے کا، وقت قربان کرنا، مال قربان کرنا، جان لگانا، اطاعت الہی، اللہ کے حکم کی اطاعت کرنا، کسی اور کی اطاعت نہیں، شیطانوں کی اطاعت نہیں، جس خالق نے پیدا کیا، جس خالق نے وجود دیا، جس خالق نے جسم میں حرکت کی طاقت قوت دی، جس خالق اور مالک نے جانوروں کو ہمارے تابع کر دیا، اتنے طاقتور جانور جن کی قوت کے سامنے انسان کیا چیز ہے۔ قربانی کے دنوں میں جب ایک بیل بفر جاتا ہے، پورا محلہ نہیں قابو کر سکتا اس کو، تو کون قابو کرتا ہے اس کو؟ کون بندے کے تابع کرتا ہے؟ اب وہ اللہ کی قوت ہے جس نے اتنے طاقتور جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا۔ تو اللہ بتاتے ہیں تم ان کے مجازی مالک ہو، حقیقی مالک نہیں ہو، مجازی مالک ہو، تم نے انہیں وجود نہیں بخشا، تم کھانا دے دیتے ہو، پانی دے دیتے ہو، لیکن میں جو حقیقی مالک ہوں، میرا حق تمہارے اوپر کتنا ہے۔ تم دیکھو وہ جانور جس کو کھانا پانی دیتے ہو، وہ تمہارا حق مانتا ہے، وہ تمہارا حق مان کر تمہارے پیچھے چلا آتا ہے، تمہاری بات مانتا ہے۔ ایک جانور جس کو کھانا پانی دے کر مالک مجازی اس سے محبت، تعلق، پیار پیدا کر لیتا ہے، تو فرمایا وہ تمہاری بات مانتا ہے۔ تو بندے، تو قربانی کے جانور سے جانور پال کر اپنے رب کا تعارف نہیں حاصل کرتا؟ تو اپنے رب کا حکم کیوں نہیں مانتا؟ جب وہ تجھے بلاتا ہے تو کیوں نہیں آتا؟ جب تجھے کھڑا ہونے کا حکم دیتا ہے تو کھڑا کیوں نہیں ہوتا؟ جب مال قربان کرنے کا حکم دیتا ہے تو پھر تو مال قربان کیوں نہیں کرتا؟ افسوس ہے تجھ پر کہ ایک جانور تو اپنا مالک پہچان لیتا ہے، یہ عقل مند انسان یہ اپنے مالک کی پہچان نہیں کرتا۔ قربانی ہر سال کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اپنے مالک کو پہچانو، مالک کون ہے تمہارا، تم نے اپنے مالک کی اطاعت کرنی ہے۔ ہم اطاعت اوروں کی کر رہے، شیطانوں کی کر رہے، حکم دوسروں کا مان رہے۔ جانور قربان ہو کر ہر سال بتاتے ہیں کہ مالک کا حکم ماننا ہے، اس کے حکم کی وفاداری کرنی ہے، اطاعت امر الہی کرنی ہے، وفاداری الہی کا اعلان کرنا ہے۔ صرف اللہ کے وفادار ہے، کسی اور کے وفادار نہیں، صرف اللہ کے قانون کے وفادار ہیں، کسی اور کے قانون کے وفادار نہیں۔ اللہ کا قرب چاہتے ہیں، ایثار نفس، نفس میں ایثار پیدا ہو، دوسروں کو ترجیح دے، دوسروں کو دینے والا بنے، کھانے والا نہ بنے، دینے والا بنے۔ حضرت شقیق بلخی، ان کے پاس ایک اور بزرگ گئے، ملے دو بزرگ آپس میں، تو انہوں نے کہا کہ آج کل کیسا گزر بسر ہو رہا ہے؟
تو آنے والے نے کہا بہت اچھا گزر بسر ہو رہا ہے، مل جاتا ہے تو کھا لیتے ہیں، نہیں ملتا تو صبر کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ اللہ والوں کی سوچ بلند ہوتی ہے، وہ تربیت یافتہ ہوتے ہیں، ان کے اخلاق بلند ہوتے ہیں، ان کی عقل بلند ہوتی ہے، ان کا ذہن بلند ہوتا ہے، ان کے نفس میں اللہ کے قرب اور اطاعت کا جذبہ سرشار ہوتے ہیں اس سے۔ ورنہ یہ تو بلخ کے کتے بھی یہ کرتے ہیں، ہمارا پھر کیا کمال ہے؟ مل جاتا ہے تو کھا لیتے ہیں، نہیں تو مالک کے دروازے پر پڑے رہتے ہیں، جی نہیں ملتا تو پڑے رہتے ہیں، مل جاتا ہے تو کھا لیتے ہیں، یہ تو کوئی کام نہ ہوا۔ یہ تو بلخ کے کتے بھی یہی کام کرتے ہیں۔ اچھا پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا مل جاتا ہے تو صدقہ کرتے ہیں، نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں۔ اب کام کیا ہے؟ مل جاتا ہے تو صبر کرتے ہیں، مل جاتا ہے تو خیرات کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ اصول اور ضابطے سمجھائے۔ اب قربانی کے جانوروں کا تذکرہ کرتے ہوئے یذکر اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، وہ جانور چوپائے جو اللہ نے تمہارے لیے متعین کر دیے، ان جانوروں کو ذبح کر کے قربانی کر کے اللہ کے نام پر ان کو انفاق کر کے قربانی دے کر ان جانوروں کے خون میں سے، گوشت میں سے، چیزوں میں سے جو اللہ کے نام پر تم نے لگا دی، اللہ کے نام پر تم نے دے دی۔ اب یہ انسان ذہنی ترقی، عقلی ترقی، نفس کی تہذیب، تزکیہ نفس، اس کے نفس کو پاک کیا جاتا ہے گندگیوں سے، آلودگیوں سے۔ اسی کا تو تذکرہ کیا نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ قربانی کے دنوں میں 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ، 12ویں ذی الحجہ کی عصر تک، یہ جو قربانی کے دن ہے، ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ بندے کے سارے اعمال میں سے اللہ کے ہاں ان 3 دنوں میں سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کو کیا ہے؟ من احراق الدم، وہ جانور کا خون بہانا ہے۔ یہ اللہ کو سب سے محبوب ہے۔ اللہ چاہتے ہیں میرے بندے میرے نام پر جانور کی قربانی دے کر اپنی وفاداری کا عملی اعلان اور اظہار کریں۔ لوگ تو حلف اٹھاتے ہیں نا، زبانی حلف، اللہ کہتے ہیں زبانی حلف نہیں، یہاں عملی حلف ہوگا۔ جانور پالو اور ان دنوں میں آ کر قربانی کرو، یہ حال تمہارا بتائے کہ تم اللہ کا حکم ماننے والے ہو۔ قربانی کر کے تمہارے اندر تبدیلی آئے، تمہارا ذہن بدلے، تمہارا عمل بدلے، تمہارا اخلاق بدلے، تمہارا پڑوس تمہاری اس تبدیلی کو محسوس کرے، تمہارے گھر والے تمہاری قربانی کے عمل کو تم محسوس کریں۔ قربانی کرنے کے بعد اس بندے کی حیثیت بدل گئی، یہ تو بندہ بن گیا، یہ اللہ کا محبوب بن گیا، یہ تو اللہ کا پیارا بن گیا۔ قربانی کرنے کے بعد یہ دوسروں کو مال دینے والا بن گیا، یہ دوسروں کے حقوق کا محافظ بن گیا، یہ دوسروں کی عزت کا رکھوالا بن گیا، یہ دوسروں کے لیے اپنے نفس کو فدا کرنے والا بن گیا۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قربانی کرنے کے بعد بندے پر اثر کیا آتا ہے؟ اس کی تربیت ہوتی ہے۔ فرمایا من احراق الدم، خون بہانا جانور کا، یہ اللہ کو محبوب ہے، سب سے زیادہ پیارا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَزْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا، قیامت کے دن اس جانور کے گوشت پوش اور خون کا وہ حصہ جو بیکار پڑا ہوا تھا، فرمایا اس کو بھی قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں ترازو میں تولا جائے گا، وہ نیکی بنے گی، وزن ڈالیں گے، وہ نیکی بن کر، اخلاص بن کر،
یہ بندے کے اخلاص کا سفر ہے. یہ مخلص ہوا ہے کہ نہیں؟ اس کے دل میں اللہ کے سوا کوئی اور تھا تو نکلا ہے کہ نہیں؟ کسی اور کی محبت تھی اس کے نہا خانہ دل میں چھپی ہوئی. یہ محبت مال کی، دنیا کی، شیطانوں کی، اہل و عیال کی، ہر چیز کی محبت دل سے نکال دینی ہے. دل کو پاک کرنا ہے کہ قربانی کے دن دلوں کو پاک کرنے والے ہیں. اور فرمایا تبھی دل پاک ہوگا. تو فرمایا علماء نے لکھا ہے، ہمارے اولیاء اللہ نے، محدثین نے، قربانی کے ہر بال کے بدلے میں انسان اگر اخلاص کے ساتھ قربانی کرے گا تو ہر بال کے بدلے میں اس کے جسم اور اس کے عمل سے ایسے اخلاق پیدا ہوں گے، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی اور ایک خلق پیدا ہوگا. اسی لیے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ قربانی کے ہر بال، جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قربانی کرنے کے بعد ہمیں کیا ملے گا؟ ما لنا فیہا، ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، قربانی کے ہر بال کے نیچے سے ایک نیکی پھوٹے گی، ایک اخلاق پیدا ہوگا. ہزاروں اخلاق کا مرکز مسلمان بنے گا قربانی کرنے کے بعد. آج ہمارے اخلاق ہے ہی کوئی نہیں. شیطانوں والے اخلاق، فرعونوں والے اخلاق حکمرانوں، ظالموں اور متکبروں والے اخلاق مالداروں، عوام کے اندر گھٹیا قسم کے اخلاق. اس لیے جانوروں کو کیوں حرام قرار دیا قرآن نے؟ سور کو، خنزیر کو. جب عذاب آئے قوموں پر فرمایا وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، فرمایا جو بگڑے ہوئے انسان تھے اللہ نے ان کی شکلیں مسخ کر دی، کسی کو خنزیر بنا دیا، کسی کو بندر بنا دیا. کیوں؟ یہ خنزیروں اور بندروں والے اخلاق ان کے اندر حیوانوں والے اخلاق، کتوں والے اخلاق انسانوں کے اندر آ جاتے ہیں. قربانی کا عمل آ کر انسان کو اس درندگی والے اخلاق سے نکال کر محبت والے اخلاق میں لاتا ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کی بندگی سے نکال کر توحید کا عقیدہ اس کو راسخ کرتا ہے، اور توحید کے عقیدے سے انسان کے اندر اللہ کے اخلاق جنم لیتے ہیں. یہ اللہ کا بندہ بنتا ہے. لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مطلب یہ نہیں اس کا جسم کا روح لا الہ الا اللہ پڑھے، ہر بال کے اندر سے اللہ کی عظمت پھوٹے، اللہ کی محبت کا اظہار ہو. فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی وجود میں آئے گی، ایک خلق وجود میں آئے گا. یہ اخلاق کا مرکز بنے گا قربانی کرنے کے بعد. اب قربانی ایک جذبے کا نام ہے. قربانی سے قربانی کرنے والے کا جذبہ بھی پیدا ہوا، اور قربانی کو قربانی کرتے ہوئے دیکھنے والوں کا جذبہ بھی پیدا ہوگا. خود قربانی نہیں کر سکتا لیکن جذبات تو اس کے پاس ہیں، عقل تو اس کے پاس ہے، دل تو اس کے پاس ہے، دماغ تو ہر ایک کے پاس ہے. فرمایا وہ قربانی کو دیکھے. اس لیے امام کو حکم دیا، قوموں کے بڑے لوگ علماء کو حکم دیا، ائمہ کو حکم دیا کہ رسول اللہ کان یذبح وینحر بالمصلی. صحابہ کو حکم دیا گھروں میں قربانیاں کر لو، لیکن رسول اللہ وہ عیدگاہ میں قربانی کرتے ہیں. محدثین فقہا کہتے ہیں حکمران اور بڑے لوگ وہ قربانی کریں، اور قربانی کر کے وہ وہیں سے ہی عیدگاہ میں قربانی کریں. آج بھی کچھ علاقوں میں قربانی کرنے کے بعد اکٹھی قربانی کرتے ہیں اور تیسرا حصہ سارے گاؤں والے نکال کر ڈھیر لگا دیتے، اور اس میں سے جن لوگوں نے قربانی نہیں کی ہوتی سب میں برابر تقسیم کر دیتے ہیں اسی وقت. کسی کو مانگنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھے لوگ بھی ہیں، عقل مند لوگ بھی ہیں، دیہات میں رہتے ہیں، لیکن ایک دیہات والوں کا پچھلے سالوں میں یہ ایک عمل مشہور ہوا کہ سارے لوگ ایک جگہ قربانی کرتے. قربانی کرنے کے بعد ہر ایک آدمی اپنی قربانی کے 3 حصے کرتا ہے، 2 حصے گھر لے کے جاتا ہے، تیسرا حصہ جو اس نے وہ اللہ کی راہ میں دینا ہے اس کی ڈھیری سارے لوگ اکٹھی کر دیتے ہیں، ایک ڈھیر بنا دیتے ہیں.
اب ان کو پتہ ہے کن کن لوگوں نے قربانیاں نہیں کی، وہاں سے کسی کو بھیک مانگنے کے طور پر جانے کی ضرورت ہی نہیں، کسی دوسرے کے گھر میں وہیں سے ان کے گھروں میں گوشت پہنچ جاتا ہے۔ قربانی کا نظام اگر عقل مند بنائے تو اللہ جل شانہ نے یہ جانوروں کے ساتھ بندوں کو جوڑ دیا، اور بندوں کو جانوروں کی نگرانی اور پرسش پر بھی جوڑ دیا۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا ما من نبی الا قد رعى الغنم، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ اب بکریاں چروا کر موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال بکریاں چرائی، شعیب علیہ السلام، رسول اللہ نے کئی سال 10 12 15 سال کے قریب مکہ والوں کی اجرت پر بکریاں چرائی ہیں۔ ابو طالب ان کے روزگار کے مسائل تھے، عیال زیادہ تھا، رسول اللہ ان کے خاندان کا حصہ تھے، اور مکہ والوں کی قیرات 1 قیرات 2 قیرات پر رسول اللہ نے فرمایا میں ان کی بکریاں چراتا تھا، جنگل میں بکریاں چرا کر گلا بانی کر کے۔ اس لیے جانوروں کے حقوق کا تعین کر دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ جو جانور اللہ نے تمہارے تابع کر دیے، یہ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے۔ فرمایا وبشر المخبتین، جو قربانی کر کے اللہ کے بندے بن گئے، قربانی کر کے نیکوکار بن گئے، قربانی کر کے اللہ کی غلامی اور فرما برداری میں آ گئے۔ وبشر المخبتین، ان اخبات والوں کو، عاجزی کرنے والوں کو، اللہ کے سامنے جھکنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ اے اللہ ہم ان مخبتین کو کیسے پہچانیں گے؟ یہ تیرے بندے بن گئے ہیں، ان کا کون سا عمل ہوگا، ان کی پہچان کیا ہے؟ قرآن نے ان کی 4 پہچانیں بھی بتا دی۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، قربانی تو سال میں 1 دفعہ کریں گے اللہ کی عظمت اور جلال کے سامنے رکھتے ہوئے، لیکن اللہ کا نام اور اس کی تاثیر تو سارے سال قائم رہتی ہے۔ فرمایا یہ باقی سارا وقت یہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عظمت اور بلندی کے اظہار میں اسی کے گیت گا کر وقت گزارتے ہیں۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اللہ کے خوف سے سرشار رہتے ہیں۔ والصابرین علی ما اصابہم، جو ان پر مشکلات آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اس میں طیش میں غصے میں نہیں آتے، صبر کرتے ہیں۔ والمقیم الصلاۃ، تیسرا کام یہ وقت پر نماز قائم کرتے ہیں، سارا سال اللہ کی بندگی کا اعلان اور اظہار کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے دیا ہر موڑ پر خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور فرمایا رسول اللہ نے کہ بندہ قربانی کرتا ہے جانور کی، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں شرف قبولیت حاصل کرتا ہے۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ، زمین پر گرنے سے پہلے یا بندے کے اخلاص کی وجہ سے اللہ کے ہاں یہ قربانی کا عمل مقبول قرار پا کر اس بندے کی حیثیت بدل جاتی ہے۔ کائنات میں، فرشتوں کے نظام، نورانی مخلوقات، عالم ملکوت میں اس کا اپنا مقام پیدا ہو جاتا ہے۔ فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، دل کی خوشی سے قربانی کرو۔ اللہ جل شانہ پوری امت کو قربانی مقاصد کے ساتھ دین کی تعلیم و تربیت کے نظام کو ذہن میں رکھ کر ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے قربانی کا عمل کر کے پورے معاشرے کو، اپنی ذہن کو، اپنی زندگی کو نیکی والا، خوبیوں والا بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔